اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور بہت خاص دن ہے، اور جو بھی شخص اس دن مختصر سا وظیفہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام دنیا کی جتنی بھی اس کی حاجات ہوں گی اس کی ساری پوری ہو جائیں گی، اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایسا لاجواب طاقتور ترین عمل ہے، اور جو بھی شخص اس کو پورے یقین کامل کے ساتھ کرے گا اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ اپنے زندگی میں بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آج کے دن آپ لازمی کر کے دیکھیں۔ جو لوگ سالوں سے وظیفے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں۔ جو لوگ سالوں سے نجات چاہتے ہیں غربت سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، لیکن غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس غربت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، سالوں پرانی غربت ہی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی آپ کے گھر میں، اور آپ خود حیران ہوگے کہ ابھی مدد کے نظارے دیکھو گے۔ آپ کے گھر میں رزق و دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ناظرین بہت ہی مختصر سا ہے، اس کو کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ عمل اتنا اکثر عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ کرو گے تو آپ اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتا، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس عمل کو جو بھی شخص کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام، اگر 1000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ رب کی شان کے مطابق رب سے مانگو، تھوڑا نہ مانگو۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ دینے پہ قادر ہے۔ اپنا ذاتی مکان، بنگلہ، گاڑی، کچھ بھی مانگتے ہو مانگ لو۔ گھریلو بے سکونی ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، اس کے لیے بنہایت تکثیر عمل ہے۔ یہ بے اولاد ہیں، اولاد کس بات پیدا ہو جائیں گے، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تکثیر ہے۔ من پسند نوکری یا من پسند شادی چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تکثیر ہے۔ آپ کو کوئی بھی مقصد ہے، ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو جو میں دے رہی ہوں اللہ والوں کو بتایا ہوا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ ان طریقہ کار سے کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے لوگ بہت شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ کریں، ٹھہر کے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ جس تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جائے ویسے ہی پڑھیں، اور سب سے بڑی بات 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ بہت سارے وظائف جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کثرت سے استغفار نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں، لازمی۔ 70 مرتبہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے، آپ کے بگڑے کام کیسے ہوتے ہیں۔ آپ لاکھوں کے قرضدار بھی ہو تو کروڑوں کے بھی قرضدار ہو تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لاکھوں کروڑوں کی بھی قیمت چاہیے تو آپ کو مل جائے گی، غیبی مدد ہوگی آپ کی، آپ خود حیران رہو گے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، بیماریاں انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے پورا قرآن ہے، نماز ہے، جن کو پڑھنے سے ہمارا دلی سکون ملتا ہے، اور کچھ وظائف ہوتے ہیں جو خاص تعداد میں رزق و دولت کے لیے، ہر انسان کی زندگی میں جو مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پڑھے جائیں تو وہ مسئلے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔
سب سے پہلے تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وظیفے کے دوران؟ آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، اور آپ خاموشی والی جگہ بیٹھ کے یہ عمل کریں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، مرد اور سب کر سکتے ہیں لیکن پاک حالت میں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اس کی نیت کریں۔ ہر انسان کی الگ مقصد اور الگ حاجت ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح اس وظیفے میں 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 70 مرتبہ۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، برکت و فضائل کے لحاظ سے سب سے بڑی صورت ہے، بڑی بڑی صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو تو آخر میں پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھتے ہی آپ نے مقصد کے لیے نیت کی تھی، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کی آپ نے نیت کی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کرتے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو مشکلات آسان کرے گا، سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔